لیکن مسئلہ یہ ہے بھائیوں کہ ہمارے انڈیا پاکستان کا کلچر اتنا برا ہے کہ یہاں کوئی شخص اگر کوئی اہل بیت کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا. اگر کوئی توحید کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا. اگر کوئی صحابہ کی بات کرنی شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو دیوبندی ہو گیا. اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہو گیا. یہ ایسے ٹوٹکے مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اس طریقے سے حق بات سے دور کرتے ہیں. کوئی قرآن سے آیت پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کو کہتے ہیں تو وہابیوں والی باتیں کر رہا ہے. اب یہ قرآن وہابیوں نے لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر میں بخاری مسلم سے فضائل اہل بیت پر اور بنو امیہ کی جو ظالم حکومت ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو پہلے بخاری مسلم کا رد کریں. میں اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہوں. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اس ایشو کو کل کرنے کے لیے اس امت میں اہل سنت کے بہت بڑے امام امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ المتوفا 204 ہجری، جو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری ان کے بھی استاد ہیں. ان کے عربی کے اشعار اس سارے ایشو کو کل کر دیتے ہیں، جو صحیح سند کے ساتھ تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہے. بلکہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری ان کے شاگرد خاص حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ المتوفا 748 ہجری انہوں نے اپنی تاریخ الاسلام میں ان اشعار کو نقل کیا ہے. ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے عربی کے اشعار کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے. امام شافعی کہتے ہیں میں رافضی ہوں. اس کو پھر میں نے ایڈ کیا ہے کہ امام شافعی اگر آج زندہ ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ شیخ صاحب اس میں یہ بھی میری طرف سے جملے ایڈ کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور اس میں پھر کسی کی پرواہ نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو فائنل اتھارٹی ماننے کا نام سلفیت یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. الحمدللہ. میری پیدائش بھائیوں ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوئی اور تقریباً اپنی پیدائش سے لے کر 30-31 سال تک میں بریلوی مکتبہ فکر میں رہا. انہی کی کتابیں پڑھی، انہی کے علماء سے مسائل پوچھے اور کسی دوسرے کو سننے کی کوشش نہیں کی. پھر اچانک ٹرننگ پوائنٹ آیا 2007 کے اندر اسی دوران، اور وہ یہ قرآن پاک اس کو پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا. چند مہینوں کے اندر مجھے یہ گیم سمجھ آ گئی کہ ہم جن عقائد اور نظریات کو لے کر چل رہے ہیں وہ کم از کم اس کتاب میں تو موجود نہیں اور کہیں پر موجود ہوں، ضعیف قصے کہانیوں کے اندر اور ضعیف الاسناد روایتوں کے اندر، لیکن اس کتاب کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے. پریشانی لگ گئی. آہستہ آہستہ تحقیق کی، پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزرا، ان کے علماء سے ملے، اس کے بعد اہل تشیع کے ساتھ، اور اب بھی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. جو پازیٹو بات کہیں سے بھی ملتی ہے اس کو الحمدللہ ایکسپٹ کرتا ہوں، اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. اور یہی ایک مسلمان کا تقاضا ہے. اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہے اس حوالے سے کہ میں نے ساری جماعتوں میں کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہے. بریلوی، دیوبندی، سلفی، اہل حدیث، سب کے جو مشہور جماعتیں ہیں. یعنی میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ملتان والا اجتماع بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے، تبلیغی جماعت کے بھی اجتماع اٹینڈ کیے ہیں، رائے ونڈ والے. دعوت اسلامی کے تو میرے خیال 10-11 کے قریب کیے. اس کے بعد جو یہ مرید کے والا اجتماع ہے یہ بھی اٹینڈ کیا. ساروں کے پاس الحمدللہ میں ہو کر آیا ہوں، لہذا ساروں کا اچھا خاصا جو ایکسپیرینس ہے مجھے حاصل ہے. اس حوالے سے بھائیو میں نے تمام مکاتب فکر کو اسٹڈی کیا ہے اور علا وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ خیر کا کچھ نہ کچھ عنصر موجود ہے، اور ماشاءاللہ شر بھی تھوک کے حساب سے ہر مکتب فکر میں موجود ہے. شر کی بھی کمی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن اس شر کو پھیلانے کی وہ ہے بھائیو روٹی. جس کا دین روٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکے گا.
یہ آج جو یہ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے علماء مسئلہ بتا رہے ہیں، اور مسئلہ تو بھائی بتائیں گے، مسجد کمیٹی سے مار کھانی ہے۔ ایک بریلوی اور دیوبندی عالم نے اگر وہ بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ پڑھ کے سنا دے جمعے کے خطبے میں، انہوں نے کہنا یہ تو فارغ ہو گیا۔ ایک اہل حدیث اگر جمعہ پڑھا دے کہ آندہ سے کوئی شخص ننگے سا نماز نہیں پڑھے گا، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے، تو کمیٹی نے کہنا جناب یہ تو بریلویوں نہیں گلنا شروع کرتی ہیں انہوں نے۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کا کوئی عالم ممبر پر چڑھ کر یہ کہہ دے کہ جب سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج جو کہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے اور جنازے میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا تو مرتبہ بہت اونچا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ کہہ جائے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ کریں تو کہیں گے جس کا تو دماغ خراب کر دیا کسی سنی نے، تو اس کو نظر آئے گا کہ اب مجھے ممبر سے اتارا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو روٹی ہے پیچھے سارا مسئلہ، اور اس میں میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے۔ رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے۔ قرآن سے اکثر آیات کی روشنی میں بتایا کہ حرام خوری ہی علماء کی گمراہی کا سبب ہے، اور پرٹیکولر حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں قرآن میں وہ ہیں ہی پرٹیکولر علماء کے بارے میں۔ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، یہ سارے مسئلے دین کے اندر ہیں۔ کوئی مسئلہ بتاتا ہے وہ جی حضرت صاحب نے فرما دیا، دنیا کے معاملے میں نہیں ہے، دنیا میں تو بڑے بڑے حضرت صاحب ہیں۔ آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے دائیں ٹخنے میں درد ہے، اور وہ پاکستان میں ایک بڑے کسی ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، وہ کہے جی ٹخنے میں آپ کے درد ہے، لیکن یہ درد جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کی دائیں آنکھ نکالنی پڑے گی، تو آپ کو اسپیشلسٹ کی ڈگری اس وقت نظر آئے گی، آپ کہیں گے یار عقل کو تو نے کتوں ڈگری کی تھی ہو تو، درد میرا ٹخنے میں اور تو کہہ رہا آنکھ نکالنی پڑے گی۔ تو پھر دوسرے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، 2-3 سے گھومیں گے تو پتا چل جائے گا یار وہ تو پاگل تھا جو یہ کہہ رہا تھا۔ تو دنیا میں آنکھ نہیں نکلوائیں گے کسی اسپیشلسٹ، اتنے بڑے بزرگ، کیونکہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو۔ تو ڈاکٹری کی فیلڈ میں تو ڈاکٹر ہی اہل علم ہے نا، مولوی کو تو انگریزی بھی نہیں آتی، وہ تو ابھی تک اس چکر سے باہر نہیں آیا کہ یہ انگریزوں کی زبان ہے یا یہ مسلمانوں کی زبان ہے، اس کو تو بیچارے کو ابھی تک یہی بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ ایک جیولوجی کا مسئلہ جیولوجسٹ بتائے گا، ایمبرولوجی کی فیلڈ کا بندہ جو ہے وہ گائنی کے مسئلوں کو حل کرے گا، یہ لیڈی ڈاکٹر جو گائنی کی ہوگی وہ گائنی کے ایشوز کو ریزالو کرے گی۔ یہاں پر بھی وہ ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے بلکہ کہیں گے بھائی نہیں 2-3 سے مشورہ کرو۔ تو بھائیو دین کے معاملے میں بھی اگر کوئی عالم آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے یا مجھ سے آپ کو ایسی بات سنتے ہیں جو آپ کے مطلب فکر سے ٹکراتی ہے تو 3-4 علماء سے پوچھیں، ان کو کہ کتابیں دکھائیں، کتابیں کیا کہتی ہیں، اور اگر کتاب سپورٹ کر دے پھر کسی مولوی کا لحاظ نہ کریں، پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں کہ اتنی لمبی داڑیاں رکھ کے اور شلواریں اوپر کر کے اور اتنی بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی تسمیاں اٹھا کے یہ پبلک کو دھوکہ نہ دو، اپنی آخرت تو برباد کر رہے ہو، لوگوں کی آخرت نہ برباد کرو، خود تو جانا ہے دوزخ میں تم نے، ان اعمال کے سبب ہمیں نہ گھسیٹو۔ والیاذ باللہ تعالی۔ تو بھائیو جس کی روٹی دین کے ساتھ نہیں لگی وہی آپ کو حق بات بتائے گا، یہ میری بات پلے باندھ ہے۔ الحمدللہ فی الوقت تو میں اپنی ذات کے لیے دین سے 1 روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں، اور یہی بات ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے حق بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب میرے لیے دعا کریں کہ وہ دن کہ جس دن مجھے یہ خیال بھی آئے کہ مجھے اپنا سورس آف انکم دین بنانا ہے، اس سے 1 دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت دے دے اور جنت البقیع میں مدفن نصیب کرے، یہ وقت کبھی نہ آئے، ورنہ حق بات ضمیر کا مجرم رہوں گا، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی والیاذ باللہ تعالیٰ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اسی لیے الحمدللہ کوشش ہوتی ہے اس محرم الحرام میں میں نے 2 گھنٹے 2 لیکچر 3 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے ہیں۔ ایک لیکچر تھا 55B کے نام سے وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس، اس میں نے اہل سنت کے ہاں جو خرابیاں ہیں اور کچھ اہل تشیع کی بالکل ننگا کیا، کسی کا لحاظ نہیں کیا۔ اور دوسرا مسئلہ نمبر 66A جس میں نے اہل تشیع کے ہاں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں محرم کے حوالے سے ان کو ایڈریس کیا، جو ان کی جائز بات ہے اس کو مانا، جو غلط بات ہے اس کو ایڈریس کیا۔ تو ایک دائی کو یہی چاہیے کہ وہ پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر
حق بات کرے. بھائیو، اسلام وہ واحد دین ہے جس نے توہمات کے دائرے کو چھوڑ کر علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے. اور 10 کمانڈمنٹس جو تورات، انجیل اور قرآن میں بھی موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، جو ہمارا پمفلٹ بھی ریسرچ پیپر نمبر 7 چھپ چکا ہے، لیکچر کے اینڈ پہ آپ سب کو مل بھی جائے گا. اس میں 9ویں کمانڈ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان، کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. علم کے بغیر پیروی نہیں کرنی جب تک علم نہ آ جائے. یہ نہیں کہنا اتنے اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں، علم خود حاصل کرنا ہے. اور یہاں پہ مجھے بات ضمن یاد آ گئی، اکثر کہتے ہیں جی وہ علماء نے علم حاصل کیا ہوا ہے وہی حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تو ان کو بتایا کریں، اللہ کے بندو ڈاکٹری پڑھنا فرض ہے نہیں؟ تو ڈاکٹر تو چند ایک ہی ہوں گے، علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہر انسان کو سمجھ بھی آئے گا. اس کے لیے مولویوں کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹری کے لیے ظاہر ہے کہ ڈگری کی ضرورت ہوگی. باقی اگر عالم کی بات کرتے ہیں آپ تو یہ کہتے ہیں ان کے پاس ڈگری ہے، تو یہ کیا پرفیکٹ عالم ہے؟ پرفیکٹ عالم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں یہاں بخاری اور مسلم سے درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں. اتنے بڑے بڑے صحابہ کو بعض مسائل نہیں پتا ہوتے تھے، حضرت عائشہ سے پوچھتی تھی، یا حضرت عائشہ کو مسئلہ نہیں پتا تو حضرت علی سے پوچھتے تھے. صحابہ بھی مکمل طور پہ پرفیکٹ عالم نہیں تھے. تو ہر مسلمان تو ہوتا ہی عالم ہے. جس مسلمان کو وضو کا طریقہ آتا ہے وہ وضو کا عالم ہے، علم رکھنے والا. ڈگری والا عالم ہوگا تو اس سے پوچھے کیا ہر چیز کا اسے علم ہے؟ تو قرآن پاک میں 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے، جیولوجی پر، ایسٹرونومی کے اوپر، اسی طریقے سے ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اوپر. یہ ساری کی ساری سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر جو آیات ہیں. تو اللہ کون سا عالم ہے جو اس کی تشریح کرے گا؟ وہ تو پھر جا کے سائنٹسٹ سے پوچھنا ہوگا. تو پرفیکٹ تو قرآن و حدیث کا کوئی بھی عالم نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہر عالم ہے. ہاں 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو علم چاہیے وہ ہر مسلمان سیکھ سکتا ہے. وہ ایک ریڑھی بان بھی سیکھ سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا انسان بھی، ایک ڈاکٹر بھی، ایک انجینئر بھی اور ایک ان پڑھ بھی اتنا علم سیکھ سکتا ہے جس سے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزرنی ہے. اب یہ راکٹ سائنس ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا میں صرف تجھی کو پکاریں گے. اس کے بعد کوئی شخص تعویل کی غلطی لگ جائے تو الگ بات، اللہ اس کو معاف کرے اور ہدایت پر لائے. کوئی بندہ یا علی مدد کہہ نہیں سکتا اس کے بعد. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے. اس کے بعد کوئی بندہ قبروں سے فیض لینے کا قائل نہیں ہوگا، اللہ ہی کو پکارے گا دعا میں. تو بھائیو، قرآن پاک نے توہمات سے بچا کر علم پر بنیاد رکھی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ ہو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل. فعید عربی میں کہتے ہیں فائدے والی چیز کو. اس کا ترجمہ دل نہیں بنتا، دل کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کیوں نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہوئی ہے. اگر کوئی پاگل ہو جائے تو اس سے پھر حساب کتاب بھی نہیں. وہ واضح حدیث ہے صحیح بخاری میں. لیکن جس کی کان، آنکھیں اور عقل کام کرتی ہے اس کو پھر یہ ساری چیزیں خود حاصل کرنی ہوں گی. اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، تیسرے کسی علم کو نہیں. نمبر 1 ریویلڈ نالج، وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم جو اللہ انبیاء کرام کے ذریعے دیتا ہے امتوں کو. اس کو کہتے ہیں ریویلڈ نالج، اللہ کی طرف سے. اور دوسرا علم ہے ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس. مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا ہوا علم، وہ یعنی سائنس. قرآن صرف ان 2 علوم کو مانتا ہے، تیسرے کسی علم کو. انہی کی بنیاد پہ فیصلہ. آگ جلاتی ہے، پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے. اب قرآن حدیث میں کہیں لکھا کہ پٹرول آگ کو بھڑکا دیتی، لیکن یہ ہم نے ڈیفینیٹ نالج حاصل کیا، سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے چیز ثابت ہوگی. یہ قرآن و سنت کی طرح ہی حجت ہے. قرآن نہیں کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نحوست کی نشانی ہے. قرآن و حدیث میں کوئی نہیں. ہاں سائنس تصدیق کر دے تو ہم مانیں گے، سائنس بھی نہیں مانتی، یہ فضول ہے، زیرو سے زیرو. زلزلہ کیوں آتا ہے؟ وہ ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے.
ہاں قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں، سائنس بھی اس کی مخالفت کرتی ہے، وہ کہتی ہے ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، لہذا یہ بھی زیرو سے۔ تو اسلام وہ دین ہے جس نے توہمات سے بچا کر ڈیفینیٹ علم پر بنیاد رکھی ہے۔ اس میں نے 35 منٹ کی گفتگو کی ہے، یونیک ترین گفتگو، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، 35 منٹ کی گفتگو ہے، وہ اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر۔ لیکن آج ہم ریویلڈ نالج کے اوپر تھوڑی اس حوالے سے گفتگو کہ آخرت کی کامیابی، ہدایت حاصل کر کے آخرت میں کامیاب ہونا، اس کے لیے ریویلڈ نالج کی ضرورت ہے، اور وہ ڈیفینیٹ علم قرآن و سنت کا علم ہے۔ یہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 پڑھ کر دیکھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا، تم سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا نا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو کتابوں سے کفر کرے گا، کفر کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ میں کتاب کو مانتا نہیں ہوں، اس سے بڑا کفر ہے کہ کتاب کو مانتا ہوں لیکن مرضی اپنی کرنی ہے۔ یہ کتنا ظلم ہے اگر کوئی کہ اس کو تو منافق کہا جائے گا، جو کہ میں کتاب کو مانتا ہوں لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا۔ تو یہود و نصارہ بھی اور مسلمان میں بھی وہ بندہ کفر کے درجے میں چلا جائے گا جو پریکٹیکلی اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو لوگ کفر کریں گے ان کتابوں کے ساتھ، ان کو جھٹلا دیں گے، وہی ہوں گے دوستی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ اچھا، اس کے کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے جو اس موضوع کو اور کھولتی ہے، اور یہ الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، اس سے مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا۔ یہ قرآن کی آیت ایسی ہے، بالکل یہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ زمین پر اتر جاؤ، وہاں پر الفاظ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ الفاظ تو وہی ہے۔ اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی کتاب کی شکل میں میری طرف سے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ دیکھ لیں کون گمراہی اور بدبختی سے بچ سکتا ہے؟ جو کتاب کی پیروی۔ وہاں تو آیا تھا کہ جو لوگ مان لیں گے وہ قیامت دن امن میں ہوں گے، لیکن یہاں پر آیا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ اس کا مطلب ہے بدبختی ہم خود کماتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا، جو پیروی نہیں کرے گا خود بخود بدبخت ہو جائے گا۔ اور قرآن میں سورہ العنکبوت کے اندر بھی آتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم خود ان کے لیے راہیں کھول دیں گے۔ تو یہ بدبختی انسان خود کماتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ نے توفیق تب دینی جب آپ خود کک ماریں گے۔ ایمان اس دنیا کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں بانٹے گا، مسلمان کو بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو اب جنت گارنٹیڈ ہوگی، ہو سکتا ہے ایمان برباد ہو جائے موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے، وَلِعِیاذُ بِاللَّہِ تَعَالَىٰ۔ اور تیسری آیت اس کانٹیکسٹ میں سورہ سبا کی آیت نمبر 50 ہے۔ یہ آیت ہمیشہ مجھے الحمدللہ تسلی دیتی ہے، اور یہ آیت آپ لوگ گھر جا کے دوبارہ پڑھیے گا۔ آیت نمبر 50 سورہ سبا، قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے نا، آپ ان کو ایک دو ٹوک بات کر دیجئے کہ اگر بالفرض بقول تمہارے میں گمراہ ہوں نا تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا۔ وہ کافر کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان کو کہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس کا وبال میرے پہ ہی ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو میں یہ دعویٰ خود نہیں کر رہا بلکہ اس وحی کے سبب کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے کہی ہے۔ میرا خود دعویٰ نہیں ہے میں ہدایت پر ہوں، میں اس وحی کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ میں ہدایت پہ ہوں اور تم گمراہ ہو۔ الحمدللہ میں بھی کتاب و سنت کے دلائل پہ یہ بات کرتا ہوں
کہ یہ عقیدہ حق پر مبنی ہے اور یہ گمراہی پر، یہ میری اپنی بات نہیں ہے. تو یہ آیت مجھے سہارا دیتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے. الحمدللہ. انہ سمیع قریب، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور قریب ہے. اور پھر پوری امت کے لیے وہی آیت نمبر 71 سورہ الاحزاب، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بے شک وہ کامیاب ہوا اور بہت بڑی کامیابی پر پہنچ گیا. الحمدللہ رب العالمین. اس لیے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث پڑھیں یہ ایک پورا موضوع ہے، لیکن میں اشارتاً ایک دو جملوں میں بات کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت کے اوپر زور دیتے رہے. صحیح مسلم کھول کر دیکھیں، ہر تقریر سے پہلے آپ ایک جملہ ضرور بولتے تھے جو میرا بھی وہ خطبہ ہوتا ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اس کے بعد آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ، اور تمام یہ نئے کام بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام یہ نئے کام گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یہ صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، مسند امام احمد میں مکمل. اس میں نے پورا لیکچر دیا ہے جو اب ہم نے مسئلہ نمبر 1 کے نام سے اپلوڈ کر دیا ہے. 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ 1432 ہجری کو میں نے دی تھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اس میں قرآن کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ 50 آیات سے اس ایشو کو ریزالو کیا ہے.